جب ہم مکالمہ کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ کہ ایک شخص ہے جس سے میرا اختلاف ہے اور وہ ڈائلاگ کیے جا رہا ہے، مجھ سے سوالات وہ کر رہا ہے، میں جواب دے رہا ہوں، سوالات کر رہا ہے، میں جواب دے رہا ہوں۔ مجھے کب معلوم ہوگا کہ ایک شخص مجھ سے واقعی سمجھنا چاہ رہا ہے کوئی چیز اور میں اسے وضاحت کرتا چلا جاؤں اور کب وہ شخص جو ہے وہ صرف بحث برائے بحث کے موڈ میں اور مجھے وہ سلام کر کے الگ ہو جانا چاہیے؟ یوں ظاہر ہے ایک شخص آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ بھائی میں تم سے بحث نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے وہ سمجھنے کے لیے آیا ہو، تو یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھیے، یہ تمام عقلی فیصلے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ حالات کا جائزہ لیتا ہے، صورتحال سے استنباط کرتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، جس کو ہمارے اصطلاح میں کہا جاتا ہے نا، یہ اجتہادی امور ہے۔ تو آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں اپنے طور پر، وہ فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر اندازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے دلیل پیش کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کا مقصد بات کو سمجھنا نہیں ہے۔ یعنی وہ فتویٰ لگانے آیا ہے، فیصلہ سنانے آیا ہے، آپ کی تصدیق کرنے آیا وہ ہے، آپ کی بات سمجھنے کو وہ تیار ہی سمجھنے نہیں۔ کے لیے تیار نہیں، اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بات کا رخ پلٹیں اور شائستگی کے ساتھ معاملے کو ختم کریں۔ اسی وجہ سے میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ مذہب کی بات کوئی مناظرہ کرنے کی چیز ہے۔ یعنی اس میں ایک شائستہ گفتگو ہو سکتی ہے، بیٹھ کے تبادلہ خیالات ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کا اپروچ زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات اصول کے لحاظ سے آپ کا اپروچ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مناظرے کی چیز نہیں ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مذہبی لوگ عام طور پر اختلاف کی بات سنیں تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لو، اس کے چیلنج شائع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اس کی روح میں سمجھا ہی نہیں گیا۔ یعنی وہ علم کی چیز ہے، وہ دیانت سے کسی چیز کے اندر اترنے کی چیز ہے، وہ اگر دوسرے کو سمجھانی ہے تو وہ دعوت کی چیز ہے، وہ محبت کی چیز ہے، وہ ڈیبیٹ کی چیز نہیں ہے۔ اس میں اگر بیٹھنا ہے، یعنی اس میں جذبہ یہ ہونا چاہیے، مثال کے طور پر آپ نے ایک مختلف بات سنی ہے، آپ سمجھتے ہو بات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ یہ کہیں میں حاضر ہوتا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے اندر ایک دائی کی اسپرٹ پیدا ہونی چاہیے، آئیے مل بیٹھتے ہیں خوشگوار ماحول میں، ایک دوسرے کی بات کو پہلے سمجھتے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ تو پہلے بات کو سمجھنے کے لیے صرف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے، جس وقت ہم کسی بات کو بیان کرتے ہیں، تحریر میں بیان کرتے ہیں، تقریر میں بیان کرتے ہیں، تو اپنے ذہن کے لحاظ سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ مخاطب یہاں بات خود سمجھ لے گا اتنی۔ اس میں بھی بہت سے موقعوں کے اوپر کچھ جمپ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے موقف کو جاننا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے پورے اپروچ کو سمجھیں۔ لیکن اگر ہماری صحیح تربیت نہ ہو اور مناظرانہ ذہن ہمارے اندر پیدا کر دیا گیا ہو تو ہمارا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی نیت پر حملہ کریں گے، اس کے محرکات طے کریں گے، اس پر اتہام لگائیں گے، اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ابھی جو ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی بات پیش کرو، وزڈم کے ساتھ پیش کرو، احسن طریقے سے پیش کرو۔ تو کیا اسلام دوسرے مذہب کو بھی اپنی بات پیش کرنے کے لیے اتنا موقع دینے کا روادار ہے؟ وہ حق دیتا ہے کہ دوسرا بھی اپنا مذہب آپ کے سامنے بالکل اسی طرح سے پیش کر سکے، یا اس پہ پابندی لگا رہے ہیں اور صرف ہم اپنے ہی مذہب کا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی ہے تو وہ ساری قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ تو قرآن مجید میں لوگوں کے سوالات نقل ہوئے ہیں، ان کے اعتراضات نقل ہوئے ہیں، ان کے اتہام نقل ہوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تہمتیں باندھی ہیں وہ بھی نقل ہو گئی ہیں۔ تو کہیں روکا تو نہیں کسی کو؟ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو لے آؤ۔ میں جی ہاں، یہ کہا کہ یہ میں تورات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں یہ قرآن پیش کر رہا ہوں، اہدیٰ منہما، اس سے زیادہ ہدایت کی کوئی چیز خدا کی طرف سے لے آؤ۔ یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ہے میرے پاس، وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ اسلوب ہے، یہ اسلوب ہے بات کرنے کا، دلیل دینے کا، دلیل سے بات پیش کرنے، دلیل سے سننے کے لیے تیار ہونے کا۔ اس پہ آپ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ یعنی کوئی مسیحی ہوگا، کوئی یہودی ہوگا، کوئی ہندو ہوگا، کوئی بدھ مت کا پیرو ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی آدمی لا مذہب ہو، تو اسے بھی اپنی بات کہنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ یہ آپ موقع، یعنی یہ آپ جب کہتے ہیں موقع ملنا چاہیے تو اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ فرض کر لیتے ہیں گویا موقع آپ نے دینا ہے۔ یہ موقع خدا نے دیا ہوا ہے اس کو، یعنی یہ موقع اس کو حاصل ہے، خدا کی زمین پر اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات بیان کرے، کہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ وہی آخری درجے کی بات کر دی نا قرآن مجید نے، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جزا و سزا دینا میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے اپنی بات پہنچائیے۔ تو اس لیے یہ موقع چھیننے کے لیے دلیل چاہیے،
ورنہ تو خدا کے دیے ہوئے مواقع ہر ایک کو حاصل ہے۔ جاوید صاحب یہ جو اختلاف ہوتا ہے اور پھر اختلاف جو ہے وہ بڑھ کر دشمنی تک پہنچ جاتا ہے، تو لوگوں کا ایک لوگ یہ کہتے ہیں، ایک بڑا جملہ بولا جاتا ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں، یعنی آپ کسی سے کوئی بحث ہی نہ کریں، ہر چیز میں سب سے ایگری ہی کرتے چلے جائیں۔ کیا یہ رویہ درست ہے؟ اور ایک آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی لکم دینکم ولی دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا تھا تمہارے لیے تمہارا دین ہے بھائی، میرے لیے میرا دین ہے، تو گویا انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم جو ہے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، میں اپنے عقیدے پہ قائم رہوں گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کیا؟ یہ دیکھیے، یہ جو کہا جاتا ہے نا چھیڑو نہیں، پہلے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ شرارت سے چھیڑنے کے معنی میں ہے، یعنی ورنہ دنیا کے اندر علم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ بھائی اختلافات تو سائنس میں بھی تھے، ارسطو کے فلسفے میں بھی تھے، رومیوں کے فلسفے میں بھی تھے، یونانیوں کے فلسفے میں بھی تھے، اختلافات اس وقت بھی ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم بہت سے لوگ بہت سی باتیں مانتے ہیں، تو چھیڑو نہیں کا کیا مطلب یہ ہے؟ یعنی آپ شائستگی سے اپنی بات بیان کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کے ہاں کوئی غلطی ہے تو اس کو واضح کریں۔ اصل میں یہ چھیڑنا نہیں ہے، یہ حقائق کی توضیح ہے، یہ حکمت سے اپنی بات بیان کرنا ہے۔ چھیڑنا یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز تم نے اختیار کی ہے اس پر میں بھی فتویٰ لگا رہا ہوں، مطلب میں اس پر یہ حکم لگا رہا ہوں۔ طنز کریں لوگ، طنز کریں، تضحیک کریں، تناوز بالالقاب کریں، دوسروں کو تنگ کریں، ان کے خلاف اقدامات کریں، ان کے ہاں جتھے بنائیں، ان کے خلاف احتجاج کے لیے میدان میں آ جائیں، ان کا جینا مشکل کر یہ دیں، چھیڑنا ہے۔ پرسیکیوشن شروع کر دیں، یہ چھیڑنا ہے۔ ٹھیک، ورنہ کسی آدمی کو بھی اس کو چھیڑنا نہیں کہنا چاہیے کہ میں آپ کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتا ہوں، مجھے حق حاصل ہے کہ میں اختلاف کروں، آپ کو حق حاصل ہے آپ اختلاف کریں۔ اس اختلاف کو جب مسئلہ بنایا جائے گا تب مسئلہ پیدا ہوگا۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ یہ فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، وہ لوگ اصل میں اس کو سورہ میں رکھ کے نہیں دیکھ رہے، وہ اظہار برات کا کلمہ ہے۔ یعنی اللہ کا رسول جب اپنی قوم پر حجت تمام کر دیتا ہے تو ایک خاص مرحلے پر وہ اس سے اظہار برات کرتا ہے، تعلق ختم کرتا ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھائی اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ میری راہ الگ ہے، آپ کی راہ الگ ہے، میں جس کی پرستش کرتا ہوں آپ تنہا اس خدا کی پرستش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ لوگ جن بتوں کو پوج رہے ہیں میں وہاں کوئی رواداری دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری راہ آپ سے الگ ہو گئی اور آپ کی راہ مجھ سے الگ ہو گئی۔ یہ گویا اظہار برات کا کلمہ ہے، یہ اس چیز کا بیان نہیں ہے کہ تم اپنے دین پر رہو میں اپنے دین پر رہوں گا، یعنی میں اپنا دین پیش کروں گا، میں اس کی دعوت دوں گا، میں تمہیں بلاؤں گا۔ خدا کے پیغمبر اسی لیے آتے ہیں، لیکن وہ مرحلہ اب آ گیا ہے کہ جس مرحلے میں اب آگے مزید کسی گفتگو کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی، تو اس کو برات کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پھر یہ اظہار کر دیتے ہیں کہ اب معاملات ختم ہو گئے، اس کے بعد خدا عذاب کا فیصلہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، اس پہ بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ وہ تو آپ نے بتا دیا چھیڑنا کس مفہوم میں ہے، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، یہ ظاہر ہے اگر میں یہ طے کر کے بیٹھ جاؤں گا کہ مجھے اپنا عقیدہ چھوڑنا ہی نہیں ہے تو بے شک اس میں کوئی کتنی بھی غلطی واضح کر دے میں تو چھوڑوں گا ہی نہیں عقیدہ، یہ بھی معاملہ یہ بھی تو درست نہیں ہے نا، ہمیں غور کرتے رہنا یہ بھی آخری درجے کی سرکشی ہے۔ یعنی یہ کیا چیز ہے؟ مجھے جس امتحان میں ڈالا گیا ہے میرے سامنے حق آئے گا تو میں اس حق کا جائزہ لوں گا، میرے سامنے باطل آئے گا میں اس کا جائزہ لوں گا۔ دیکھیے دنیا میں آپ کے لیے علم کی راہ کیسے کھلتی ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ اصل میں یوں نہیں ہوتا کہ آپ خلا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، آپ کو آپ کی میراث میں کوئی علم ملتا ہے، وہ سائنس کا علم، وہ آپ کے تجربات، وہ آپ کے مشاہدات، وہ آپ کی ماضی کی حکایت، وہ آپ کی تاریخ، وہ آپ کا مذہب، اس کی کوئی خاص تعبیر، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ملتی ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی بھی خلا میں جنم نہیں لیتا۔ اس کے بعد اصل میں ہوتا کیا ہے، یا آپ کے اپنے باطن سے سوال پیدا ہوتا ہے یا خارج سے کوئی سوال سامنے آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس سوال کے بارے میں یہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ مجھے تو اس کو سننا ہی نہیں ہے، مجھے اس کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھانی، تو اس کا مطلب ہے آپ علم کا دروازہ اپنے لیے بند کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے ایسے تبصرہ کر دیا اس جملے کے اوپر، ورنہ یہ جملہ ایک بے معنی سا جملہ ہے۔ دنیا میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ یہ طے کر کے بیٹھ جائیں کہ میرا ایک خاص عقیدہ ہے، مجھے تو اس پہ نظر ثانی نہیں کرنی۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہی تعلیم آپ کو باقیوں کو بھی دینی چاہیے۔ صحیح بات ہے، اس کے بعد تو دعوت کا راستہ بند ہو جانا چاہیے، بند ہو جائے گا۔ یعنی پھر آپ لوگوں کو کیا بتانے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہر مسیحی کو یہی تعلیم دینی چاہیے کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں، ہر یہودی کو یہی تعلیم دینی چاہیے، اچھا جو لوگ سائنس کے مقابلے میں کھڑے ہیں ان کو بھی یہی بتانا چاہیے،
آپ اگر اپنے اسکولوں میں تعلیم دینے جا رہے ہیں تو وہاں جو بچے آئے ہیں وہ اگر فرض کر لیجئے کہ توہمات لے کے آئے ہیں، سپرسٹیشنز لے کے آئے ہیں، تو ان کو بھی یہ نہیں کام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ جب اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں لوگوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ آپ اپنے ہر عقیدے، ہر نظریے، ہر تصور کے اوپر تنقید سننے کے لیے تیار رہیں۔ تنقید آپ کے باطن سے ہو اس کو بھی سنیں۔ یعنی انسان جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کا باطن کرٹیسائز کرتا ہے، سوالات پیدا کرتا ہے۔ آپ نے جو باتیں مانی ہوئی ہوتی ہیں بعض اوقات مزے کا خیز معلوم ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ خود غور کریں، آپ بھی اس مرحلے سے گزرے ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ میں تو اس کے کئی مراحل سے گزرا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو جو مانی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے آپ نے اپنے والدین سے سنی ہیں، اپنے اساتذہ سے سنی ہیں، کسی غیر معمولی شخصیت سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں ابتدائی زمانے میں، اوائل شباب میں، تو آپ کی بڑی گہری اس کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد جب اندر سے سوال پیدا ہوتا ہے تو ایک بار آدمی ہل کر رہ جاتا ہے۔ یہی صورت باہر سے ہوتی ہے، کسی نے تنقید کر دی، کہہ دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو اصل میں ایک زندہ انسان کے طور پر آپ کو چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ یہ نہیں ضروری ہوتا کہ ہر آدمی اپنا کام چھوڑے اور محقق بن جائے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ محقق بنتے ہیں وہ چند لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ سائنس میں بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ فلسفے میں بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ سماجی علوم میں بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ مذہب میں بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے دل و دماغ کو کھلا رکھیں، صحیح بات سنیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بہت سے بزرگ لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو تاریخی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں جو روایت چلی آ رہی ہے علم کی، اب وہ علم کی روایت کس نے قائم کی ہے؟ وہ انسانوں نے قائم کی ہے، کسی پیغمبر نے قائم نہیں کی۔ وہ فقہا ہوں، وہ علماء ہوں، وہ محدثین ہوں، وہ کوئی ہوں، تو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے آفتاب کی طرح بھی اگر کوئی دلیل آ جائے تب بھی آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ کیا تعلیم ہے؟ یہ تعلیم تو در حقیقت یعنی حق کے مقابلے میں سرکشی کی تعلیم ہے۔ آپ اپنے باطن کو یہ سجسٹ کر رہے ہیں کہ حق اگر آخری درجے میں بھی واضح ہو جائے گا تو مجھے اس کو قبول نہیں کرنا ہے، تب بھی نہیں مانوں گا۔ ہاں، تو آپ اس کو اپلائی کیجئے نا، پھر پوری دنیا پہ کیجئے۔ دنیا کے اندر بدھ بھی ہیں، دنیا کے اندر مسیحی بھی ہیں، دنیا کے اندر مذاہب کے پیرو بھی ہیں، دنیا کے اندر مختلف فلسفوں کے پیرو بھی ہیں۔ ان سب کو پھر یہی سبق دیجئے۔ ان کے ہاں بھی ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے، ان کے ہاں بھی ایک روایت ہوتی ہے، ان کے ہاں بھی لوگ بڑے مقدس ہوتے ہیں۔ مسیحیت کی تاریخ پڑھیں، ایک مسیحی خاتون یا ایک مسیحی مرد کیا اپنی اس ٹریڈیشن کے ساتھ جذباتی وابستگی نہیں رکھتا؟ کیا اس کے ہاں سینٹس کی ایک پوری تاریخ نہیں ہے؟ کیا اس کے ہاں پاپائیت کا ایک پورا نظام نہیں ہے؟ قرآن مجید نے اس کو تسلیم کیا۔ 571-72 سال کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی حضرت مسیح کے، تو اس وقت مسیحیت بھی، یہودیت بھی اپنے سارے پس منظر کے ساتھ کھڑی تھی۔ صحیح ہے۔ یہود کے علماء اور رہبان تھے، ان کے ہاں بھی بہت غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے علماء، بڑے اکابر ہیں، ان کے ہاں ایک فقہ کی اپنی ٹریڈیشن ہے، ان کے ہاں ایک روایت کی اپنی ٹریڈیشن ہے۔ یہ سب کے اندر لوگ کھڑے ہیں۔ قرآن مجید نے ان میں سے کسی کو رائے برابر بھی اہمیت دی ہے؟